دیا جا رہا ہے۔ سجدے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ امام الانبیاء پاک و صاف دنیا میں تشریف لائے، پاک و صاف دنیا میں تشریف لائے۔ اور پھر جب میرے آقا نے اس زمین پر قدم رکھا، روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کیا۔ پہلے کی امتوں میں جب لوگ عبادت کرتے تھے ان کے لیے ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے، لیکن میرے آقا نے اس زمین پر قدم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو جو ہے مسجد بنا دیا۔ حضور کا امتی جہاں چاہے عبادت کرے، جہاں چاہے عبادت کرے۔ فرمایا یہ باتیں سمجھ میں آ گئی، سواری اتنی کمزور، سواری اتنی کمزور کہ ساری اونٹنی آگے چلی جائے، حلیمہ سعدیہ سب سے پیچھے رہ جائے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ کون سی حکمت تھی کہ سواری اتنی کمزور؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرا نبی احسان کرنے آیا تھا، احسان کروانے نہیں آیا۔ میرا نبی احسان کرنے آیا تھا۔ ارے سواری کا کام یہ ہے کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہے وہ سوار پر احسان کرتی ہے، اس پر احسان ہو جاتا ہے، لیکن اس سواری پر سوار ہو کر میرے آقا نے اس پر احسان کیا۔ میرے آقا جب سواری پر سوار ہوتے ہیں، جو سواری سب سے پیچھے رہ جاتی ہے، آج وہ سواری سب سے آگے ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی سہیلیاں پوچھتی ہیں، اے حلیمہ کیا سواری چینج کر لی ہے، تبدیل کر لی ہے؟ فرماتی ہے سواری چینج نہیں کی، سوار چینج ہو گیا ہے، سوار چینج ہو گیا ہے، سواری چینج نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ نے فرمایا کہ ایسی جگہ بھیجا پرورش کے لیے کہ جس کے ایک پستان میں دودھ آتا ہے دوسرے میں آتا ہی نہیں۔ اما حلیمہ سعدیہ حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی کہ نوش فرما لیں، لیکن نوش نہیں فرما رہے۔ کافی کوشش کے باوجود دودھ نوش نہ فرمایا۔ اما سعدیہ کے ذہن میں آیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ جب یہ میری گود میں آیا تھا اس وقت مجھے محسوس یہ ہوا تھا کہ کل کائنات کی دولت میری جھولی میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ بچہ کوئی عام نہیں۔ فرمایا جب میں اس کو وہاں سے نکل گاؤں کے لیے نکلی تو راستے میں میں نے ارادہ کیا کہ میں طواف کعبہ کر لوں۔ جب میں طواف کعبہ کے لیے گئی تو جب طواف شروع کیا جاتا ہے تو حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، تو وہاں سے جب شروع کرنے کے لیے اگر رش ہوتا ہے تو استعلام کر لیتے ہیں، رش نہ ہو تو پھر چوک کر آگے سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد میں نے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا، لیکن عجب منظر تھا، میں آگے بڑھی حجر اسود خود اٹھ کر میرے منہ کی طرف آ گیا۔ اللہ فرمایا میں اپنے اس لگتے جگر کو لے کر چلنے کے بعد جس راستے سے گزرتی ہوں وہاں پر وہ سوکھی گھاس ہری ہو جاتی ہے، سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ سارے منظر میرے ذہن میں تھے، میرے ذہن میں خیال آیا کہ عرصے سے میں اسی ایک پستان سے دودھ پلاتی تھی بچوں کو، دوسرا پستان میں دودھ آتا ہی نہیں تھا۔ میں دیکھوں تو ذرا یہ کوئی عام بچہ تو نہیں، میں دوسرے جس پستان میں دودھ نہیں آتا میں اس میں کوشش کر کے دیکھوں، ارے جس سے حجر اسود اٹھ کر لبوں کے قریب آ جائے، گھاس تازہ ہو جائے، جہاں سے گزرے ہریالی ہو جائے۔ فرمایا دیکھوں تو صحیح، ذرا آج اس پستان پہ لگا کے دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے جیسے ہی حضور کے لبہ مبارک اپنے پستان کی طرف کیے تو پستانوں سے دودھ آنا شروع ہو۔ فرمایا حلیمہ تو نے امام الانبیاء کو نہیں پالا بلکہ امام الانبیاء نے تجھے پالا، امام الانبیاء نے تجھے پالا۔ کل یہ نہ کوئی کہے کہ میرے محبوب پر کسی نے احسان کیا، میرے محبوب پر کسی نے احسان کیا ہے۔ پھر وہ ٹائم گزرا، گھر کی حالت بڑی عجیب تھی۔ اما سعدیہ فرماتی ہیں بکریاں وہ کمزور تھیں
دودھ نہیں آتا تھا، جانور خشک تھے، درخت سوکھے ہوئے تھے، گھر میں کئی ہفتے دیا نہیں جلتا تھا، عجیب منظر تھا۔ لیکن جیسے ہی امام الانبیاء تشریف لائے، فرماتے ہیں میری بکریاں صبح نکلی اور جب واپس لوٹ کر آئی تو عجب منظر تھا، بڑی تر و تازہ محسوس ہو رہی تھی، اور ان سے اتنا دودھ دیا انہوں نے کہ میں نے سارے برتن بھر لیے، برتن ختم ہو جاتے ہیں۔ ارے میں نے حضور جانے کائنات کے قدموں کا دھول درختوں میں ڈالا، درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، نہ کہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں بلکہ درختوں میں پھل موجود ہو گئے، سبحان اللہ، اور ایسا پھل لگا کہ سارے گاؤں میں تقسیم کر دیا، لیکن پھل ختم ہونے کا نام نہ۔ آخر ایک دن محلے سے، علاقے سے عورتیں آئیں، کہا حلیمہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے تو ہفتوں دیا نہیں جلتا تھا، اب تو دن رات دیا بجھتا ہی نہیں ہے، اب تو دن رات دیا بجھتا ہی نہیں ہے، بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ فضول خرچ نہیں ہوئی، جب سے میرے گھر میں یہ نورانی چہرے والی ہستی تشریف لائی ہے، میں نے کبھی دیا جلایا ہی نہیں، میں نے کبھی دیا جلایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں رات کا ٹائم تھا، 14ویں کا چاند بڑی آفتاب سے چمک رہا تھا، آسمان پر بڑی آفتاب سے چمک رہا تھا۔ میری نظر پڑی، میں نے جب غور سے دیکھا چاند کی طرف، کیا دیکھتے ہو کہ چاند کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ پریشان ہو گئی، ارے مسئلہ کیا ہے؟ چاند کو دیکھ رہی ہو، چاند کبھی اس طرف جاتے ہوئے معلوم ہوتا ہے، کبھی اس طرف جاتے ہوئے معلوم ہوتا ہے۔ عجیب سا خوف آیا، ذرا دیکھوں تو صحیح میرا محبوب جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ جلدی دوڑتی ہوئی گئی، دیکھا جا کر تو حضور جانے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے میں جھولے میں جھول رہے ہیں، اور انگلی کا اشارہ ہے، جس طرف انگلی جاتی ہے چاند اسی طرف جاتا ہے، اس طرف جاتی ہے اس طرف جاتا ہے، اس طرف انگلی کرتے ہیں چاند اس طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا منظر تھا، کیا منظر تھا کہ جس طرف انگلی اٹھاتے مہد میں، جس طرف انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جاتا، اس طرف جس طرف انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند سے کھیلتے تھے آقا ہمارے اس لیے، چاند سے کھیلتے تھے آقا ہمارے اس لیے، یہ سراپا نور ہے، وہ تھا کھلونا نور کا، وہ تھا کھلونا نور کا۔ حضور جانے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج ہی میلادوں پر طرح طرح کے لوگوں نے عجیب ذہن بنائے ہوئے ہیں، یہ بدعت، یہ شرک، یہ بدعت، یہ شرک۔ حضور جانے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب تعریف و اوصاف ختم ہو جاتے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں، میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا، میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آئے، آ کر ہاتھ پکڑا، اور ابو ہریرہ دیوانے ہو گئے ہو، عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہو، کہتے ہو کہ میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا۔ ہاتھ پکڑا، حضور جانے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے، عجب باتیں کرتا ہے۔ فرمایا اے عمر کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا، میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں حضور جانے کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ گستاخی کر دی، شرک کر دیا، ارے نقطے کی بات ہے، یہاں بہت بڑی بات کر دی تھی حضرت ابو ہریرہ نے۔ فرماتے ہیں میں نے رب کو مدینے کی گلیوں
اے عمر صحیح تو کہتا ہے، اے عمر صحیح تو کہتا ہے۔ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا رسول اللہ یہ کہتا ہے میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا۔ اسے فرمایا کالا صدق، صحیح تو کہتا ہے عمر۔ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور جان کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی مرآۃ الرحمن بردانی فقد رائی الحق، میں اپنے رب کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ فتویٰ لگاتے ہیں، عجیب بات کرتے ہیں، فلا شرک فلا بدعت، حضور پہ آ کر سب تعریفیں ختم